حضرت یونس بن متی علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ قرآن حکیم میں آپ علیہ السلام کا ذکر ذُو-النُّون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے لقب سے کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ علیہ السلام ایک مدت مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور سلامت رہے اور اس دوران اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ قرآن حکیم کی 10ویں سورۃ یونس آپ علیہ السلام کے نام سے ہے۔ سورۃ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ یونس کے علاوہ سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ الانبیاء، سورۃ الصفات اور سورۃ القلم میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے شہر نینوا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ شہر کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ نینوا دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑا اور بارونق شہر تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات موجودہ عراق کے شہر موصل کے قریب پائے جاتے ہیں۔ شہر نینوا میں آباد لوگ کفر، شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کئی سال تک اللہ کا پیغام پہنچایا مگر ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ آپ علیہ السلام کا انکار اور آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے۔ انکار پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے جب اہل نینوا پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دی کہ اب 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب عذاب کا وعدہ پورا ہونے میں کچھ وقت رہ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے کفر اور نافرمانی پر ان سے ناراض ہو کر نینوا شہر سے دور چلے گئے، جبکہ اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے کی بھی باقاعدہ اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ رسول اپنی مرضی سے اپنی بستی کو نہیں چھوڑتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ ہجرت کا حکم نہ آ جائے، مگر اللہ سے مضبوط تعلق کی بنا پر حضرت یونس علیہ السلام یہ امید کرتے ہوئے جلدی چلے گئے کہ اللہ کی طرف سے اجازت عطا ہو جائے گی۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس طرح ہجرت کر جانے کی وجہ سے اس قوم کے معاملے میں نرمی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد قوم پر عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ شہر نینوا پر سیاہ بادل چھا گئے اور تاریک دھواں اس قوم کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگ عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئے۔ اس وقت انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور جب وہ نہ ملے تو اہل نینوا شدید پریشان ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں جس سے حضرت یونس علیہ السلام انہیں ڈرایا کرتے تھے۔ اللہ کے عذاب کے سائے دیکھ کر شہر کے تمام لوگ اپنے بچوں، عورتوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر باہر میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے۔ پوری قوم اللہ پر ایمان لے آئی اور وہ سب اللہ کے سامنے اتنا روئے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر اللہ کی طرف سے واضح اجازت ملنے سے پہلے ہی ہجرت فرما کر شہر سے باہر آ گئے تھے۔ انہیں خیال ہوا تھا کہ اللہ ان کے اس اقدام پر ان پر تنگی نہیں فرمائے گا، نیز وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ عذاب کے مقام سے دور رہے۔ وہ ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کچھ وقت تو دریا میں پرسکون چلتی رہی مگر پھر دریا میں طوفان آ گیا اور اونچی اونچی لہروں میں مسافروں سے بھری ہوئی کشتی پوری طرح سے ڈولنے لگی۔ شدید اندیشہ پیدا ہو گیا کہ پوری کشتی تمام مسافروں سمیت دریا میں ڈوب جائے گی۔ ان کشتی والوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر مسافروں سے کہا کہ اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ایک غلام ہے، جب تک اس کو دریا میں نہ ڈالا جائے گا اس وقت تک اس کشتی کو نہیں بچایا جا سکتا۔ اس پر لوگوں کے مشورے سے 3 دفعہ قرعہ اندازی کی گئی اور تینوں دفعہ قرعہ
حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا۔ لوگوں کے نہ چاہنے کے باوجود بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حفاظت سے اپنے پیٹ میں رکھ لیا اور آپ علیہ السلام کو لے کر دریا کی تہ میں گھومنے لگی۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام کو کئی غموں کا سامنا تھا، مثلاً قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، اللہ کے واضح حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے آنے کا غم، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم۔ ان تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات کی واحد صورت آپ علیہ السلام کو یہی نظر آئی کہ آپ علیہ السلام اللہ کی تسبیح کریں اور اللہ کے حضور استغفار کریں۔ چنانچہ مچھلی کے پیٹ اور دریا کی گہری تاریکیوں میں آپ علیہ السلام اللہ کو ان الفاظ میں پکارتے رہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی نقصان کاروں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چند دن رہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اگر آپ علیہ السلام اس طرح اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ کے حکم پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان کے کنارے پر ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ جس جگہ مچھلی نے انہیں ڈالا تھا وہ ایک چٹیل میدان تھا۔ اللہ نے موجزانہ طور پر وہاں ایک کدو کی بیل پیدا کر دی جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے غذا، شفا اور آرام کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ کی خاص رحمت اور فضل سے حضرت یونس علیہ السلام جلد ہی صحت مند ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کچھ صحت مند ہو گئے تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ اسی قوم یعنی اہل نینوا کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کے واپس آنے پر بہت خوش ہوئے۔ پوری قوم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ پھر وہ لوگ آپ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ اللہ نے ایک مقررہ مدت تک انہیں زندگی کا ساز و سامان مہیا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں انسانی تاریخ میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم ہے جس کی اجتماعی توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر بھیجے جانے والے عذاب کو روک دیا۔